بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لم در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو جزم کند و از یفعلانی و تفعلانی و یفعلون و تفعلون و تفعلین نون اعرابی را ساقط گرداند و یفعلنا و تفعلنا جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دار و مضارع را بمعنی ماضی منفی گرداند. محترم طلبہ، آپ حضرات نے پچھلے سبق میں سنا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ لن ناصبہ جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو 5 صیغوں میں نصب کرتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. وہ لن کی بات تھی، لیکن اب آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ لم کے بارے میں اور حروف جوازم کے بارے میں، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ان حروف کے بارے میں بات کریں گے. مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمائیں گے کہ جس طرح لن فعل مضارع کو 5 صیغوں میں نصب دیتا ہے، اسی طرح لم فعل مضارع کو انہی 5 صیغوں میں جزم دے گا جن 5 صیغوں میں لن فعل مضارع کو نصب دیتا تھا. وہ صیغے کون سے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائبہ، واحد مذکر حاضر، متکلم جمع متکلم. یہ 5 صیغے ہیں، اور جس طرح لن 7 جگہ سے فعل مضارع میں نون اعرابی کو ساقط کرتا تھا، گرا دیتا تھا، اسی طرح لم بھی فعل مضارع سے نون اعرابی کو 7 صیغوں سے گرا دے گا. چونکہ میں نے بتایا تھا یہ نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ اعراب کی جگہ ہوتا ہے، جو فعل مضارع کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتا ہے. اب جب فعل مضارع مرفوع رہا نہیں اور اس سے پہلے حرف جازم آ گیا، تو اب فعل مضارع میں جو نون اعرابی تھا وہ ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. تو 7 5 12 اور 2 صیغے میں نے بتایا تھا کہ لن 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے، تو اسی طرح لم بھی 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کرتا. وہ صیغے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب و حاضر کے، چونکہ وہ دونوں صیغے مبنی ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں صیغوں میں لم کچھ عمل نہیں کرے گا. اور چونکہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا، جس طرح لن مضارع کو مستقبل نفی تاکید کے معنی میں کر دیتا تھا. جیسے لن یفعل، ہرگز ہرگز نہیں کرے گا، وہ ایک مذکر. اب لم یفعل کا معنی ہوگا نہیں کیا اس ایک مذکر نے، لم یفعل نہیں کیا اس ایک مذکر نے، ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا. آپ کہیں گے کہ بھائی لم کو داخل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ معنی تو ما فعل سے بھی ادا ہو جاتا تھا کہ بھائی ما فعل کا یہ اصل معنی ہے، لیکن ہم کو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرنا ہے. تو اب جب فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرنا ہے تو اس سے پہلے لفظ لم داخل کر دیں، فعل مضارع ماضی منفی کے معنی میں ہو جائے گا. معنوی عمل یہ ہوا اس کا، لیکن لفظی عمل وہی 5 صیغوں سے جزم کرے گا، 5 صیغوں میں 7 صیغوں سے نون اعرابی کو ساقط کرے گا، 2 میں کچھ عمل نہیں کرے گا. مصنف علیہ الرحمہ خود بیان فرما رہے ہیں: لم در یفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو جزم کند. لم یفعلو تفعلو افعلو نفعلو میں جزم کرتا ہے. و از یفعلانی و تفعلانی و یفعلون و تفعلون و تفعلین نون اعرابی را ساقط گرداند، نون اعرابی کو ساقط کرتا ہے. دیکھیں اوپر 4 صیغے بیان فرمائے: تفعلو افعلو نفعلو، یفعلو تفعلو افعلو نفعلو. تو تفعلو 2 صیغوں کے مقابلے میں ہے،
اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین یہ 5 صیغے استعمال فرمائے. یہاں پر تفعلانی جو ہے یہ 3 صیغوں کے مقابلے میں ہے. تو 5 اور 2 7 مکرر صیغوں کو مصنف علیہ الرحمہ حذف کر دیتے ہیں، میں نے آپ سے بتایا تھا. اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین نون اعرابی را ساقط گرداند، نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے. وَيَفْعَلْنَا وَتَفْعَلْنَا جمع مؤنث غائب و حاضر را بحال خود دار. اور یفعلنا تفعلنا جو جمع مؤنث غائب و حاضر ہیں ان کو بحال خود دار اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی لن اور لم، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ لم کی ہو رہی ہے. یعنی لم جو ہے یفعلنا تفعلنا کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. یعنی جس طرح پہلے سے تھے لم کے دخول کے بعد بھی اسی طرح رہتے ہیں، وہ اپنے حال پر رہتے ہیں. اور اب اس کا معنوی عمل بیان فرمانے لگے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کے لفظاً تو یہ عمل کرتا ہے لیکن معنن کیا عمل کرتا ہے، تو اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمانے لگے ہیں. وہ مضارع را بمانے ماضی منفی گردانت، اور مضارع کو بمانے ماضی منفی کے معنی میں گردانت پھیر دیتا ہے. یعنی ماضی منفی کو، یعنی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، مضارع مثبت کو. اب گردان ذکر کرنے لگے ہیں. بحث نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف. بحث معنی گردان، نفی جہت کا معنی آتا ہے انکار کرنا، چونکہ فعل مضارع یہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے. جیسے دیکھیں آپ، یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا ایک مرد. اب جب ہم نے لم داخل کر دیا تو اس کا معنی انکار کا ہو گیا. تو اسی معنی کے لحاظ سے، اسی مناسبت سے اس کو فعل جہت کہنے لگے، چونکہ اس میں تھا ثبوت کا معنی، اس بات کا معنی. اب جب لم داخل کر دیا تو نفی کا معنی ہو گیا، اور اسی مناسبت سے اس کو فعل جہت کہنے لگے. نفی جہت بلم، یعنی نفی جہت بلم لم کے ساتھ در فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف میں اس کی گردان ذکر کر رہے ہیں. لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا، لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. وہی 11 صیغے اور وہی ضمیر نکلیں گی ان کے اندر جو میں نے مضارع کے اندر نکال کر آپ کو دکھائی تھی. یہ معروف کی گردان ہے. ترجمہ کریں، لم یفعل نہیں کیا اسے ایک مذکر نے. اب یہ نہیں کریں گے اس کا ترجمہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، نہیں بھائی، جب لم داخل ہو گیا تو ماضی منفی کے معنی میں ہو گیا. اب اس کا ترجمہ ہوگا لم یفعل نہیں کیا اسے ایک مذکر نے. اب نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول کی گردان ذکر کرنے لگے ہیں. نفی جہت بلم لم کے ساتھ. تو لم یفعل لم یفعلا تا آخر تک پوری گردان کر لیں آپ. لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مذکر. لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. اسی طریقے سے پوری گردان اچھے طریقے سے یاد کر لیں آپ. اب مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمانے لگے ہیں، چونکہ حروف جوازم 5 ہے نا، لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، تو اب ان بقیہ 4 کو بیان فرمانے لگے ہیں. لما ہم مثل لم عمل کنت لفظاً و معنن. لما ہم معنی آتا ہے بھی. لما مثل لم عمل کنت، لما بھی لم کی طرح عمل کرتا ہے لفظاً و معنن، لفظاً اور معنن. چون لما یفعل لما یفعلا تا آخر. یہ گردان آپ پوری کر سکتے ہیں. 2 صیغے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما دیے. لما یفعل لما یفعلا لما یفعلوا لما تفعل لما تفعلا لما یفعلنا لما تفعلوا لما تفعلی لما تفعلنا لما افعل لما نفعل. دیکھیں آپ، لما بھی لم کی طرح عمل کر رہا ہے. جس طرح لم فعل مضارع کے 5 صیغوں میں نصب دیتا تھا، اسی طرح لما کر رہا ہے.
جس طرح فعل مضارع کے 5 صیغوں میں لم جو تھا جزم کرتا تھا، اسی طرح لما کر رہا ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا تھا، اسی طریقے سے لما بھی گرا رہا ہے۔ 2 صیغوں میں لم کچھ عمل نہیں کرتا تھا، اسی طرح لما بھی کر رہا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے اس میں معنوی اعتبار سے، وہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرق تو اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن جو یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں اسی کو آپ سمجھیں۔ بڑی بڑی کتابیں جب پڑھیں گے تو اس میں اچھی طریقے سے فرق بیان کیا جائے گا کہ لما کے فعل کو کب حذف کر دیتے ہیں کب نہیں۔ خود بیان فرما رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، مگر معنی لم یفعل نہ کر، مگر لم یفعل کا معنی ہے نہیں کیا، لم یفعل کا معنی نہیں کیا، جیسے لم یفعل زید، زید نے نہیں کیا بس۔ اور معنی لما یفعل ہنوز نہ کرد، اور لما یفعل کا معنی ہے ہنوز نہ کرد، ہنوز معنی ابھی تک نہیں کیا۔ تو دیکھیں لم یفعل اور لما یفعل میں فرق ہے معنی میں۔ لما یفعل زید، زید نے ابھی تک نہیں کیا، ابھی تک تو نہیں کیا، آگے امید ہے کہ وہ کر لے، تو لما یفعل میں زیادہ امید ہوتی ہے بمقابل لم یفعل زید کے، زید نے نہیں کیا۔ اور ایک ہے زید نے ابھی تک نہیں کیا، یعنی ابھی تک تو نہیں کیا، کیا پتہ 10-5 منٹ بعد وہ کر لے، جیسے لما ینصر زید، زید نے ابھی تک مدد نہیں کی، ابھی تک تو نہیں کی، آگے ہو سکتا ہے کہ وہ کر لے۔ تو لما یفعل میں اور لما میں جو ہوتا ہے وہ امید زیادہ ہوتی ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمانے لگے، اور ہاں اس کی اچھی طریقے سے گردان یاد کر لیں آپ، لما یفعل، لما یفعلا، پوری گردان آخر تک۔ اب مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمانے لگے ہیں ان لام امر اور لائے نہیں کو۔ تو یاد رکھیں ان یہ شرط کے لیے آتا ہے، 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، لیکن لفظی عمل جو ہے وہ لم کی طرح کرتا ہے۔ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو ساقط کرتا ہے، 5 میں جزم کرتا ہے، اور 2 صیغوں میں ہیچ عمل نہ کند، کچھ عمل نہیں کرتا ہے۔ ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، تو 2 پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اگر یہ ان فعل مضارع پر جب داخل ہو تو وہی عمل کرے گا لفظاً جو لم کرتا تھا۔ اور لام امر، اور لام امر آپ جانتے ہیں لام امر کس کو بولتے ہیں؟ لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، یہ فعل مضارع پر امر بنانے کے لیے لایا جاتا ہے، غائب کے تمام صیغوں میں آتا ہے اور مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے، لیکن حاضر معروف کے صیغوں میں نہیں آتا لام امر، جیسے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، بقیہ تمام صیغوں میں آتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح عمل کرتا ہے۔ وہاں پر میزان میں آپ نے پڑھا تھا کہ حاضر کے صیغوں کو الگ بیان کیا تھا، غائب کے صیغوں کو الگ بیان کیا تھا، لیکن یہاں پر آپ تمام صیغوں کی ایک ہی گردان کر سکتے ہیں۔ اور لائے نہیں، تو لائے نہیں یہ تمام صیغوں میں آتا ہے مضارع کے، جیسے گردان کریں آپ لا یفعل، تو نہ کر، تو اس میں طلب ترک فعل ہوتی ہے، یعنی تو اس کام کو نہ کر۔ میں کہوں لا تضرب زیدن، تو زید کو نہ مار، تو یہ نہ مارنے کی طلب تو کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں لا یفعل پورے صیغوں میں آئے گا، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل، تمام صیغوں میں لا نہیں آئے گا۔ اسی چیز کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمانے لگے ہیں۔ وَإِن وَلَامِ أَمْرُ وَلَائے نہیں، ہم مثل لم عمل کند، ان اور لام امر اور لائے نہیں ہم مثل لم عمل کند، لم کی طرح عمل کرتے ہیں،
جیسے ان یفعل ان یفعلا تا آخر تک آپ گردان کر لیں، ان یفعل ان یفعلا ان یفعلو ان یفعلی ان یفعلا ان یفعلنا ان تفعل ان یفعلنا ان تفعلو ان تفعلی ان تفعلو ان تفعلی ان تفعلنا ان افعل ان نفعل، اسی طریقے سے پوری گردان کر لیں۔ اب بیان فرمانے لگیں کہ معروف اور مجہول باید گردانیت، معروف اور مجہول باید گردانیت گرداننا چاہیے، یعنی معروف اور مجہول کی بھی اچھی طریقے سے گردان کر لینی چاہیے ان یفعل سے اور بھی تمام صیغوں سے۔ اب بیان فرمانے لگے ہیں کہ لام امر در جمیع صیغ مجہول میں آیت، لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ فعل امر جو بناتے ہیں حاضر سے حاضر، مجہول سے مجہول، غائب سے غائب بناتے ہیں، تو افعل یفعل یہ مجہول ہے، تو لام امر اس کے شروع میں داخل کر دیں، لیفعل۔ اب دیکھیں تمام صیغوں میں لاؤں گا میں، اور آتا ہی تمام صیغوں میں کیا لاؤں گا؟ لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا لتفعلو لتفعلی لتفعلنا لأفعل لنفعل، لیکن تمام صیغوں میں آئے گا۔ ودر معروف در غیر حاضر، ودر معروف در غیر صیغ حاضر اور معروف کے صیغوں میں، حاضر کے صیغوں کے اور معروف میں، یعنی جو معروف کے صیغے ہیں فعل امر کے، معروف کی گردان میں در غیر صیغ حاضر، حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں می آیت، پیچھے سے تعلق ہے اس کا، می آیت آتا ہے، یعنی حاضر کے صیغوں میں، معروف میں حاضر کے صیغوں کے علاوہ میں لام امر آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ افعل افعلا افعلو، اس میں نہیں آیا، ورنہ تو سب میں لام امر آئے گا، جیسے لتفعل لتفعلا لتفعلو، اس طرح نہیں کہتے، اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے۔ لتفعل حاضر کے صیغوں کو اگر مجہول بنائیں تب لام امر لائیں گے، لیکن حاضر کے صیغوں میں معروف میں لام امر نہیں آتا ہے۔ وہ سب کچھ آپ نے گردانوں میں پڑھ لیا ہوگا اور اچھی طریقے سے گردانے امید ہے یاد ہوں گے۔ اب دیکھیں فرما رہے ہیں وہی بات جو میں نے بیان فرمائی کہ لائے نہیں در ہما صیغ ہائے آیت، دیکھیں یہاں صیغ فرمایا، یہاں صیغ ہائے، تو یہ صیغ ہائے، ہا جو بڑھاتے ہیں تو جمع کے لیے بڑھا دیتے ہیں فارسی میں، لیکن پیچھے جو ذکر ہوا صیغ وہ عربی جمع تھی۔ وَلَائے نہیں در ہما صیغ ہائے آیت، ہما صیغ ہائے آیت، اور لائے نہیں تمام صیغوں میں آتا ہے، جو میں نے ابھی گردان کر کے دکھا دیا آپ کو۔ لا یفعل لا یفعلا لا یفعلو، لا تفعل لا تفعلا لا یفعلنا، لا تفعلو لا تفعلی لا تفعلنا لا افعل لا نفعل۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی اتنا مشکل سبق نہیں ہے، اور محنت سے پڑھیں، جتنا ہو سکے گردانے یاد کریں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آیا کرے تو پوچھ لیا کریں، اور خوب محنت سے پڑھیں تاکہ تمہیں اس محنت کا پھل ملے۔ حدیث پاک ہے جو کوشش کرتا ہے وہ پھل ضرور پاتا ہے، تو یقیناً آپ حضرات محنت سے پڑھیں۔ امید ہے آپ حضرات کی کتاب ماشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آمنے سامنے پڑھنے سے جو فیض ملتا ہے اور اس سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، لیکن بہت سارا اب بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر محنت سے پڑھیں گے۔